حي على الفلاح. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ نماز نیکیوں کی طرف رجوع کرتی ہے، نیکیوں کی طرف لے کے چلتی ہے۔ اب بھائی کوئی بہن ہماری، کوئی بھائی ہمارا دنیا میں اگر نماز پڑھے گا تو بھائی ایک تو امام الانبیاء محبوب کبریا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے بھائی ایسے ایسے اللہ کے ولی قطب ابدال دنیا میں آئے، صحابہ کرام دو دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور مسئلہ حل کروا لیتے تھے۔ میرے بھائی ان کی نمازوں کے اندر پاور تھا، وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ ماشاءاللہ ہم جمعہ میں نام لکھا ہوا ہے، جمعہ نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رابعہ بشریہ رحمت اللہ علیہ مدینے کو حج کے لیے جا رہی ہیں قافلے کے ساتھ۔ کچھ دور جانے کے بعد خچر ختم ہو گیا۔ رابعہ بشریہ رحمت اللہ علیہ زمین پہ کھڑی ہے، غمگین کھڑی ہے۔ قافلے والے کہنے لگے آ رابعہ میرے خچر پہ سوار ہو جا تاکہ مدینے کا حج ہو جائے، تیرے ارکان نہ چھوٹے، مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو رابعہ بشریہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تم چلو میں آ رہی ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے رابعہ بشریہ رحمت اللہ علیہ مصلی ڈال دیتی ہیں، جہاں نماز بچھاتی ہے اسی جگہ دو رکعت نماز پڑھتی ہے اور دعا مانگ رہی الہی میں تیرے نبی کی زیارت کے لیے جا رہی تھی، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے جا رہی تھی، الہی میرا خچر ختم پڑا ہے، سارا قافلہ نکل گیا۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے، حکایت اولیاء میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ رابعہ بشریہ نے ابھی چہرے پہ دعا کے ہاتھ نہ پھیرے تھے کہ خچر زندہ ہو گیا، اسی پر میں بیٹھ کر مدینے کا حج کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ نماز دو رکعت پڑھی تھی اور مردے کو زندہ کروا لیا، بغیر چلائے چکی آٹا گروا لیا، دو رکعت نماز پڑھ کے۔ مدینے کا ایک کلی ہے جو تاجروں کا مال لے جایا کرتا تھا، اتفاق سے ایک دن وہ سفر کر رہا تھا، اپنے خچر پہ سامان و ساز لادے ہوئے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک ڈاکو سے ملاقات ہو گئی، ایک چور سے ملاقات ہوئی اور کہنے لگا اے کلی تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں مدینے کا سفر کر رہا ہوں۔ کلی کہنے لگا میں مدینے کا سفر کر رہا ہوں۔ تو ڈاکو کہنے لگا جی میں بھی چل رہا ہوں، میں بھی روزانہ آیا جایا کرتا ہوں۔ کلی بیچارہ سیدھا سادہ تھا، اس کے کہنے پر ٹھہر گیا۔ کلی کہنے لگا کہ میں خچر سے ہوں، آپ پیدل ہیں، ایسا کرو جب دونوں کا سفر ایک ہے آؤ میرے خچر پہ سوار ہو جاؤ۔ جب خچر پہ سوار کر لیا، ایک راستے سے دو راستے مل گئے۔ کلی روزانہ جس پہ جاتا تھا آیا جایا کرتا تھا اسی پہ اپنے خچر کو چلا دیا، ہانک دیا۔ ڈاکو کہنے لگا اے بھائی کلی تو کدھر جا رہا ہے؟ یہ راستہ جو بائیں جانب ہے اس سے سبزہ بھی زمین پہ جانور کے لیے آرام رہے گی اور سایہ ہے، پیڑ لگے ہوئے ہیں، آرام بھی ملے گی۔ کلی بیچارہ سیدھا سادہ اس ڈاکو کے کہنے کے اوپر اس راستے پہ مڑ گیا، آگے چلا گیا۔ ایک میدان، چٹیل میدان نظر آیا، وہیں وہ ڈاکو خچر سے اتر کر تلوار سونت کر فرمایا کہ اے کلی اب تیرا تمام کام کر دوں گا، تیرے سارا سامان لے لوں گا۔ کلی کہنے لگا اے بھائی اس میدان میں مجھے لایا ہے دھوکے سے، تو ایسا کر تو قتل مجھے کرے گا، میرا ساز و سامان سب لے لے گا، لیکن مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ وہ ڈاکو کہنے لگا جو یہ میدان میں سوکھی کھستیاں
सूखी खस्ता हड्डियां लाशें पड़ी हुई हैं। मैं जिसको पकड़ के लाया इस मैदान में तो सबने यही कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे, जा तू भी पढ़ ले। जब उनकी नमाज बचा न सकी तो तू भी पढ़ ले, तेरी नमाज क्या बचाएगी। कुली बेचारा लड़खड़ाई जुबान से नियत बांध के खड़ा हुआ, इतने अल्फाज जुबान पे लाए थे, वअम्मन युजीबुल मुस्तर्रा। कांपने लगा, थर्राने लगा। कातिल पीछे तलवार लिए खड़ा हुआ है। इतने में 2 शख्स नमूदार हुए, जो कातिल था उसको कत्ल कर डाला। कुली ने जब सलाम फेरा तो देखा कि जो मुझ पे कातिल था वो कत्ल पड़ा हुआ है, 2 शख्स खड़े हुए। मैंने पूछा, है भाई तुम कौन हो? तो कहने लगे, मैं अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा का गुलाम हूँ, जो तुम अभी याद कर रहे थे उसी का भेजा हुआ तेरी मदद के वास्ते आया हूँ। और मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, नमाज 2 रकात पढ़ी थी और कत्ल पे जा रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक ने मदद भेज दी। जो मुकातिल था वो कत्ल हो गया, कुली बेचारा बच गया। नमाज कितनी पढ़ी भाई? 2 रकात। इसलिए फरमाया, पेशो कर बारगाह में रब्बे अकबर में नमाज पढ़ते आए हैं हमेशा पीर पैगंबर नमाज। और जो नमाजी हैं उन्हें रास्ता दिखाएगी नमाज। और जो न मस्जिद जा सके उसको लाजिम है पढ़े, खेत में खलियान में दुकान में घर में नमाज।